اس فکر پر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ صحابی، انہوں نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا اس فکر میں کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کریں۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے خواب میں ان کو اذان سکھلائی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے۔ فرمایا کہاں بے شک یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور یہ اذان ہے اللہ کی طرف سے آ گئی، کہ جس نے فکر کیا اللہ نے اذان خواب میں اس کو الہام کی۔ اذان دعوت تامہ ہے۔ اذان کیا ہے؟ دعوت تامہ، مکمل دعوت۔ تو قیامت تک دعوت تامہ الہام ہوتی رہے گی، کہ قیامت تک دین کی محنت کے سے متعلق امور ان کو الہام کیے جائیں گے جو دین کے مشورے کے لیے اپنے تقاضوں کو قربان کر کے آئیں گے۔ مختلف تقاضے آتے تھے صحابہ کے سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ ایک تاجر تھا بڑا یہود کا، فرمایا اسے کون قتل کرے گا؟ تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کو قتل کروں گا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، محمد بن مسلمہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ آپ نے بلا کر پوچھا کہ محمد کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے ایک تقاضا لیا ہے، میں نہیں جانتا کہ پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ اس فکر میں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں محمد، کھانا پینا بند نہ کرو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ تو عرض یہ ہے کہ تقاضوں سے جو شخص متاثر ہوا کہ اللہ رب العزت اس پر الہام کریں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن جو دین کے تقاضوں سے متاثر نہیں ہے، سمجھتے تھے کہ جتنی پارلیمنٹ میں اور جتنے حکام کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جمع ہونے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ان کا جمع ہونا دین کی نسبت پر نہیں ہے، اور ایک ان کے امور کے پیچھے مجاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں مشورہ محنت کا کام کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلا اصول یہ کہ اپنے تقاضوں کو دبا کر مشورے میں آنا، اپنے تقاضوں کو دبا کر مشورے میں آؤ۔ یہ اجتماعیت کا یہ سبب ہے کہ 4 اسباب اجتماعیت کے بتائے کہ ایک تو کام کرنے والوں کے مزاج میں نرمی ہو، شدت نہ ہو، اور ایک کام کرنے والوں کی طبیعت میں درگزر ہو، پکڑ نہ ہو، اور اگر یہ کام کے بے اصولی کریں تو ان کے لیے دعا اور استغفار ہو، اور آپس کی اجتماعیت کے لیے مشورہ ہو۔ تو مشورے کو اجتماعی بنانے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اس مشورے کو اجتماعی بناویں، اس میں حاضر ہونے کے اعتبار سے اپنے تقاضوں کو دبا کر، اور ایک مطلب یہ ہے اجتماعی بنانے کا کہ ہم اجتماعی مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ یہ اجتماعیت کہ ان 2 اعتبار سے مشورے کو اجتماعی بنانا ہے۔ ایک صفت ہے میرے محترم دوستو، صفت جامعیت، کہ ہمارے کام کا مزاج اور اس کا اسلوب اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کام دین کے کسی کام کا، کسی شعبے کا انکار نہ کرے، کہ اپنے کام پر تو پورا یقین ہو
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے دوسرے کام بے اثر ہو گئے یا ان کی افادیت کم ہو گئی، کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں سے دین کی تکمیل ہوگی. کی جامعیت ہے یہ، اس کی بہت ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے کام کی وجہ سے کسی کام کا انکار کیا یا کسی کام کو ہلکا سمجھا، تو یہ کہیں کہ کسی کام کو ہلکا سمجھنا یا کسی کام کا انکار کرنا، یہ ہمارے اس کام کو ایک طرف ڈال دے گا، یہ کام کو ایک طرف ڈال دے گا کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ الگ ہو جائیں. حالانکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں اور دنیا کے شعبے ہیں ان سب میں دعوت کو داخل کرنا ہے، چاہے دین کے شعبے ہوں چاہے دنیا کے شعبے ہوں، کہ دین اور دنیا کے تمام شعبوں میں دعوت کو داخل کرنا ہے، کیونکہ دعوت کا داخل ہونا یہ دین کا داخل ہونا ہے، کہ دین دعوت کے ساتھ ہے. یہ کہیں کہ دنیا کے اور دین کے تمام شعبوں میں دعوت کو داخل کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری طبیعتوں میں جامعیت ہو. اس لیے ہمارے یہاں کسی کی کسی محنت کا انکار نہیں ہے، کسی کی محنت کا انکار نہیں ہے، یا کسی کی محنت کی افادیت کو کم سمجھنا بھی نہیں ہے، بلکہ سب کی محنتوں کو سراہنا ہے. اس لیے کہ دیکھو یہ کام جو چلے گا یہ تو آپس کے تعاون سے چلے گا. داعی کے مزاج میں کہ داعی کے مزاج میں تقابل نہیں ہوتا بلکہ تعاون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تعاون، تقابل نہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے سے چلو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے معاون بن کے چلو. اس کام میں ایک دوسرے کے معاون بنو. اس لیے ہمارے یہاں تو کسی طبقے کے لیے برا کہنا نہیں ہے، چاہے وہ فرقہ باطلہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم تو ان کی بھی ہدایت چاہتے ہیں، ان کی بھی ہدایت چاہتے ہیں. فرقہ باطلہ ان کا بھی ہمارے یہاں برائی سے تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ جس کو تم نے مقابل بنا لیا اس کو تم اپنا ساتھی نہیں بنا سکتے. اس لیے ہمارے یہاں کسی کا انکار نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم کسی کو برا مت کہو یہاں تک کہ وہ جو اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ فرقہ باطلہ جو اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی تم برا نہ کہو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اگر تم ان کے معبودوں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے معبود کو کہیں گے اپنی جہالت سے. پھر کیا کریں؟ کہیں کہ کسی کی کسی چیز کا انکار کیے بغیر اپنے کام کو پیش کرو، اپنی دعوت کو پیش کرو کسی کا انکار کیے بغیر. تمہاری دعوت، تمہاری محنت قبول کر لی جائے گی. اس طرح میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، ہمارا یہ مزاج ہو کہ ہمارے مزاج میں جامعیت پیدا ہو. ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے اندر صفات قبولیت ہوں. صفات قبولیت اس لیے کہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ کام ان سے لیں گے جو اللہ کی طرف سے مطلوبہ صفات پر پورے اتریں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اس کے خلاف نہیں ہوگا، اس
کے خلاف نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ دیکھیں گے کہ یہ صفات تک پر اترے یا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس کام کو صالح لوگوں سے لیں گے، سے لیں گے صالح سے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ یہ کام صالحین سے لیں گے. تو ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوں جن صفات پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، جن صفات اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ کہ اس قبولیت کے لیے ہمیں 3 اعتبار سے سنتوں پر آنا ہے. 3 سنتیں ہیں: سنت عبادت اور سنت عادت اور سنت دعوت. سنت عبادت تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق گہرا ہو، سنت عبادت ہے یہ. اس لیے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنا چاہے کہ اس کا اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا ہونا چاہیے. جو اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ سے تعلق میں کمزور ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں ناکام ہو جائے گا. اس لیے کہ داعی جو ہے وہ اللہ کے اس کے بندوں کے درمیان کا رابطہ ہے، رابطے والے کا تعلق گہرا ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے یہ کہ ہم اللہ کے تعلق سے قوم کا، امت کا تزکیہ کر سکتے ہیں. اگر ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہو گیا تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں کمزور پڑ جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے سنت عبادت کہ ہماری اللہ کے ساتھ خلوتیں، ہماری عبادات میں کمال پیدا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف محنت کے ہو کے رہ جائیں، کہ اللہ کی ذات سے تعلق گہرا ہو تاکہ اللہ کے احکامات کی تبلیغ ہو سکے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں کامیابی ہو. تو اس لیے ہم سنت عبادت پر آویں. دوسری بات میرے بزرگوں دوستو یہ ہے کہ ہم سنت عادت پر آویں. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے کام کا تو مقصد ہی احیاء سنت ہے. کام کا مقصد کیا ہے؟ احیاء سنت، کہ یہ کام سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، کہ احیاء سنت اس کام کا بنیادی مقصد ہے. احیاء سنت کام کا بنیادی مقصد ہے کہ اس کام کو کرنے والوں کی اللہ کی طرف سے مدد ہی جب ہے جب یہ احیاء سنت پر ہوں. یعنی سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حاجتیں وہ سنت پر آویں. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کام کی جو تائید ہے وہ سنت کے احیاء پر ہے، اس پر ہے، سنت کے احیاء پر.